بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں آج تک بکنے والی سب سے مہنگی ترین گائیں کون سی ہے اور قرآن مجید میں اس کا واقعہ کیسے بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائیں کا قصہ ہے جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ گائیں والی سورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکے میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائیں ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچے کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرما بردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا، اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل کی لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ اور 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائیں بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے، وہ بچیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بولا، وہ گائیں پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگے گی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں۔ جوان اسی جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائیں دوڑ کر جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائیں کو پکڑ کر جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ جب ماں نے گائیں کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائیں کو بازار میں فروخت کر آ، لیکن میرے مشورے کے بغیر کسی کو گائیں نہیں دینی۔ اس گائیں کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائیں کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا، میں اس گائیں کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائیں کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا، 3 دینار سے زیادہ تو تم مجھے جتنے دینار دے ڈالو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں گائیں دے ڈالوں۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کیا ہم اس گائیں کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائیں کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کی خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص
عامل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کے لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو وہ زندہ ہو کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی کہ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کے منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیتے ہیں۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری، مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال متاع کے لیے مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرما بردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پناہ خدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا، وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دکھنے والے کو خوش کر دے، اور وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی گئی ہو اور نہ ہی وہ زمین میں پانی بھرتی ہو اور بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اور یہ سنگر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک بات بتائیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل نے جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔